بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گنہگار شخص کی توبہ کا واقعہ بیان کریں گے کہ وہ گنہگار شخص جو پہلے لوگوں کے لیے گانے گایا کرتا تھا اور لوگ اس کو بہت شوق سے سنا کرتے تھے، لیکن جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کی آواز سننے کو کوئی بھی تیار نہ تھا اور وہ غربت کی وجہ سے کافی پریشان ہو گیا۔ تو ایک دن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو کیسے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں، اور اس بوڑھے گناہگار شخص کی موت کیسے ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بوڑھا شخص اسلام قبول کر کے تابعی بنا۔ اس نے اپنی ساری زندگی گانا گاتے گزار دی۔ اس کی آواز بڑی سریلی تھی، جب وہ گاتا تو لوگ اس کی آواز سننے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ سینکڑوں لوگ اس کا گانا سننے آیا کرتے تھے، اس کی آواز پر اپنی دولت نشاور کیا کرتے تھے۔ اس طرح اس کی آمدنی اچھی خاصی تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی اور بیوی بھی فوت ہو چکی تھی، اس لیے وہ بے فکری کی زندگی گزار رہا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کے دانت گر گئے، اس کی آواز پہلے جیسی نہ رہی۔ لوگوں نے اس کا گانا سننا چھوڑ دیا، اس کا ذریعہ معاش ختم ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ ابتدا میں کچھ لوگ اس پر ترس کھا کر اسے کھانا کھلا دیتے، مگر کب تک؟ جب نوبت فاقوں تک پہنچی تو وہ اپنے حسین ماضی کو یاد کر کے روتا رہتا۔ ایک دن جب بہو کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہوئی تو وہ جنت البقیع میں آیا اور ایک جگہ بیٹھ کر اپنا حسین ماضی یاد کر کے رونے لگا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرنے لگا کہ اے اللہ، جب میں جوان تھا تو یہ لوگ میری آواز کے دیوانے تھے، میں اپنی سریلی آواز سے ان کے دلوں کو سکون پہنچاتا تھا، مگر اب جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو میرا کوئی سہارا نہیں، تو انہوں نے مجھے دھتکار دیا۔ کاش میں نے اپنی جوانی ان لوگوں کی خوشنودی کی بجائے تیری خوشنودی میں گزار دی ہوتی، یقیناً اس بڑھاپے میں تو مجھے تنہا نہ چھوڑتا۔ اے اللہ، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی اور تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہ بچا، نہ منہ میں دانت ہے، نہ آنکھوں کی بنائی، کان بھی بہرے ہو چکے ہیں اور اعضاء بھی سلامت نہیں رہے۔ اب میں شرمندہ ہو کر یہاں اپنی قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، اے میرے اللہ، اپنے اس گناہگار بندے کو معاف کر دے۔ وہ شخص روتے روتے سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے سامنے دور سے ایک آدمی اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے سر پر کچھ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ بوڑھا شخص ڈر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مجھ جیسے لوگوں کی کوڑوں سے درگت بنایا کرتے ہیں، اب یقیناً میری شامت آ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر آگے بڑھ گئے، کچھ آگے جا کر لوٹے، اس بوڑھے شخص کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ وہ شخص ڈر گیا، اب میرا کیا ہوگا؟ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بیٹھ کر اپنے سر سے گٹھڑی اتاری اور نیچے رکھ کر اسے کھولا، اس میں کھانا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے کھانا اس بوڑھے شخص کو کھلانے لگے۔ اس شخص نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ نے اتنی تکلیف فرمائی، میرے جیسے شخص کے لیے خود کھانا اٹھا کر لائے ہیں، اب آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج میں دوپہر کے وقت کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹا، جب میری آنکھ لگ گئی تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پیغام دیا گیا کہ اے عمر، اٹھ کر فوراً قبرستان جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست پریشان بیٹھا ہوا ہے، اسے جا کر کھانا کھلاؤ۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا اللہ کا دوست ہے، اس لیے کسی خادم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، مجھے خود جانا چاہیے۔
میں نے بیوی سے کہہ کر کھانا تیار کروایا اور پھر کھانا لے کر جب میں گھر سے نکلا تو میرے دل میں خیال آیا یہ اللہ کے دوست کے لیے کھانا ہے، اس لیے اسے بڑے عزت و اکرام کے ساتھ لے کر جانا چاہیے، اس لیے میں نے ہاتھ میں لٹکانے کی بجائے اسے اپنے سر پر رکھ لیا۔ اے اللہ کے دوست، اب تم تسلی کے ساتھ کھانا کھا لو۔ جب بوڑھے آدمی نے ساری بات سنی تو کہنے لگا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے اپنے پروردگار سے توبہ کی تھی، میرا رب اتنا مہربان ہے کہ اس نے مجھے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اپنے دوستوں میں شامل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس عطا اور عفو درگزر کو یاد کر کے وہ بوڑھا آدمی زاروں قطار رونے لگا، اور وہیں روتے روتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کی جان نکل گئی اور دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔